اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے میرے بیٹے، میرے بھائی، جوان سا اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جواب آیا لوگوں کوئی ضروری نہیں کہ وہ بندہ صاحب ایمان بھی ہو۔ حضور کیسے؟ اب سنیے محمد اللہ غالب صاحب محترم، سنیے سرکار کی حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، ساری کونین کے رسول محترم کا فرمانے ذیشان پیش کر رہا ہوں، اور یہ تو ممکن ہے کہ پہاڑ یہاں کا وہاں چلا جائے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ادھر کی ادھر ممکن ہے؟ سرکار نے فرمایا یاتی الناس سے زمان، انسانوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا، انسانوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یجتمعون فی المساجد، وہ مسجدوں میں اجتماع بھی کریں گے، لوگوں کو گھیر گھار کے مسجدوں میں اکٹھا بھی کریں گے، مسجدیں بھر جائیں گی اللہ کا ذکر کرنے والوں سے۔ اور ظاہر بات ہے مسجد میں جو آتا ہے وہ دنیاوی کاروبار کے لیے نہیں آتا، نماز کے لیے آتا ہے، اللہ اللہ کے لیے آتا ہے، خدا کے ذکر کے لیے آتا ہے، خدا کی تسبیح و تحلیل کے لیے آتا ہے۔ مگر سنو سرکار نے فرمایا یاتی الناس زمان، انسانوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اور وہ آ چکا۔ سرکار نے تو فرمایا تھا آئے گا، مگر دوستو وہ دور آ چکا، اور بدنصیبی ہماری کہ ہم اس بدبخت دور میں زندہ ہیں جس کے متعلق سرکار نے فرمایا تھا یاتی الناس زمان، انسانوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا، یجتمعون فی المساجد، وہ مسجدوں میں اکٹھے بھی ہوں گے، مسجدوں میں اجتماع بھی کریں گے، اکٹھے ہو کر اللہ کا نام بھی لیں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے، ایمان کا دعویٰ بھی کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ حال یہ ہوگا یاتی الناس زمان یجتمعون فی المساجد، مسجدوں میں آئیں گے مگر حال کیا ہوگا؟ ولیس فیہم مومن، ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا، ان میں مومن کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ کریں گے، خدا کا نام جپیں گے، خدا کا تذکرہ کریں گے، اللہ کا ذکر ہوگا، خدا کی نماز پڑھیں گے، سجدہ ریزیہ کریں گے، مصلی آباد کریں گے، مگر خدا کے محبوب نے فرمایا یاتی الناس زمان یجتمعون فی المساجد مگر ولیس فیہم مومن، ان نمازیوں میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ بھی ہے ابو داؤد میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، حدیث کی 50 کتابوں میں یہ حدیث درج ہے، 50 کتب حدیث میں یہ حدیث درج ہے۔ اور انس بن مالک راوی رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا کہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور ہم جان جائیں، پڑتال کریں اور سمجھائیں کہ یہ واقعی ایمان والا ہوگا۔ ممکن ہے مسجد کی حاضری تو اس کی ہو مگر وہ صاحب ایمان نہ ہو۔ مسجد میں حاضر تو ہو، اللہ کو ماننے والا بھی ہو، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو۔ ایمان کسی اور جنس کا نام ہے، ایمان کسی اور حقیقت کا نام ہے، نمازوں کا نام ایمان نہیں۔ ارے اگر نماز ایمان عطا کرتی تو محمد کریم کے پیچھے سارے نمازی صاحب ایمان ہوتے، مگر ابو بکر بھی کھڑے، عمر بھی کھڑے، عثمان بھی کھڑے، علی بھی کھڑے، طلحہ بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں، عمار بن یاسر بھی ہیں، مگر سرکار نے فرمایا وہ پیچھے دیکھو کون میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور وہ تو عبداللہ ابن ابی منافق نماز پڑھ رہا ہے، عبداللہ ابن ابی منافق ہے، رئیس المنافقین۔ سرکار نے فرمایا اگر نمازیں ایمان دیتی تو کم از کم محمد کے پیچھے سارے نمازی صاحب ایمان ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرے پیچھے، اگر محمد کریم کے پیچھے پڑھی جانے والی نمازیں سارے نمازیوں کو مومن نہیں بناتی تو کسی اور ملک کے ساری مساجد کے نمازی صاحب ایمان کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز کسی اور شے کا نام ہے اور حقیقت ایمان کسی اور جنس کا نام ہے۔ وہ حقیقت ایمان کیا؟ سنو، میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں، وہ 50 جو کتب حدیث میں درج ہے، سرکار جلوہ گاہ مسجد نبوی میں اور حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت بانٹا جا رہا ہے۔ ایک بندہ آیا، یہ 2 حدیثیں ان کو مجتمع کر کے میں اکٹھا کر کے بات عرض کر رہا ہوں، اور صوفی جی نے جگا دو۔ عزیزان مکرم سنو، سرکار جلوہ گانے اور صحابہ کا چمکٹا ہے جیسے شمع پر پروانے آتے ہیں۔ یہ مثال محض سمجھانے کو ہے، ورنہ چہ نسبت خاگلا بعالم پاک، کہاں یہ شمع اور کہاں شمع رسالت، کہاں یہ پروانہ
اور یہ کہاں شم رسالت کے وہ محبوب پروانے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے نام پر سب کچھ قربان کرتے ہیں. کروں نام پہ تیرے جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی، کہا سونا دل چاہتا ہے. بڑی بات کہی، بڑی بات کہی. کہتے ہیں حضور ذات پہ نہیں، ایک ہے حضور کی ذات اور ایک ہے حضور کا فقط نام. یہ نہیں کہا کہ حضور کی ذات پر میں قربان کر دوں، نہ حضور کی ذات کے لیے تو کچھ اور ہونا چاہیے، سرکار کی ذات کے لیے تو کچھ اور ہونا چاہیے. حضور میرا جی یہ چاہتا ہے دونوں جہان اٹھا کر محمد کے نام پر صدقے کر دوں. حضور کے نام پر. اور میں آپ سے عرض کروں دونوں جہانوں میں کیا کچھ ہے؟ ولی بھی دونوں جہانوں میں، غوث بھی دونوں جہانوں میں، کتب بھی دونوں جہانوں میں. آگے میری زبان منہ چھوٹا ہے، بات بہت بڑی ہے. میں کیا عرض کروں؟ انبیاء اور رسول کی جماعت بھی تو دونوں جہانوں میں ہے. حضرات انبیاء اور رسول بھی تو اسی دونوں جہانوں میں ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کروں نام پہ تیرے جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. مولا جب کروڑوں جہان پیدا کرتا ہے تو ایک ایک کر کے سارے حضور کے نام پر صدقے کر دیتا، قربان کر دیتا. حضور کے صحابہ جلوہ گر ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر باش ہیں اور سرکار مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، صوفی داڑھی والا، قرآن پڑھنے والا وہ مومن ہو، کوئی ضروری نہیں. حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں جو 50 کتب حدیث میں درج ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام مال غنیمت بانٹ رہے ہیں اور ایک بدبخت آ گیا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، آ گیا اور سرکار سے آ کر گستاخی سے، بدتمیزی سے پیش آیا، بے ادبی کی حضور کی بارگاہ میں. اور کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اے دل یا رسول اللہ. سرکار تقسیم فرما رہے ہیں مال غنیمت. کہنے لگا حضور عدل کیجئے، انصاف کیجئے. مال غنیمت سرکار بانٹ رہے ہیں، وہ بدبخت آ کر کہتا ہے اے دل یا رسول اللہ، آقا عدل کیجئے. سرکار نے فرمایا بدبخت، اگر زمانے میں میں محمد عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں پھر عدل کرے گا کون؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ بدبخت مجھے عدل کا سبق دیتا ہے. یاد نہیں جب حلیمہ سعدیہ نے مجھے اپنی گودی میں رکھا تھا اور نعمت کونین ان کے دامن میں آئی تھی، انہوں نے اپنا دایاں مقدس دودھ پستان میرے منہ میں دیا تھا، میں نے قبول فرما لیا تھا. اور جب بایاں پستان میرے منہ میں دیا تھا اپنے بھائی کے لیے میں نے عدل کر کے چھوڑ دیا تھا. ارے میں تو گودی سے عدل کا انصاف کا درس دینے والا ہوں. میں تو گودیوں سے اور فیروز اول سے ماں حلیمہ کے اس بیٹے رضائی بھائی کے لیے میں نے بایاں دودھ چھوڑ دیا تھا اور بایاں قبول نہیں کیا، دایاں قبول کیا ہے. چونکہ پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ سرکار دایاں ہی پستان قبول فرمائیں، بایاں نہیں قبول کیا، بایاں بھائی کے لیے چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا بدبخت اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ اور پاس بیٹھتے ہیں فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ عظیم المرتبہ صحابی کہ سرکار کے ہاتھ اٹھے، مولا سب صحابہ کو عزت ملی ہے اسلام کے صدقے، اسلام کو عزت عطا کر فاروق اعظم کے صدقے سب کو عزت دی ہے اسلام کے توسط سے. اور اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، مولا اسلام کی عزت فاروق اعظم کے اسلام لانے سے ہے. مولا اس کو ذرا مسلمان کر دے، اس کو ذرا صاحب ایمان کر دے، اس کو میری زلفوں کا قیدی کر دے، اس کو اسیر زلف رسول بنا دے. یہ اگر ہمارا ہو گیا تو مولا اسلام کو عزت مل جائے گی، اسلام کو عزت مل جائے گی، اسلام کو عزت نصیب ہو جائے گی. میں تفصیلات میں نہیں جاتا. فاروق اعظم وہ جلیل القدر صحابی جلوہ گر ہیں.